بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اومیکرون جو سے یہ دنیا میں پھیل رہا ہے اس کی جو تعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو جو کرونا وائرس آیا تھا جب 2019 میں اس کا پھیلاؤ جو سا ہے یہ اس کا بہت زیادہ تیزی سے ہے. اور جس طرح سے اگر آپ دیکھیں ان کا اگر آپ چارٹ دیکھیں تو وہ دنوں میں ایسے پھیلتا ہے کہ جس طرح سے کہ ہر انسان کو جیسے لگنا ہے کہ لگنے والا ہو رہا ہے، اور ہو بھی یہی رہا ہے. پہلے بھی ہوا کرتا تھا کہ کرونا کبھی کوئی آدمی کو کرونا ہے تو اس سے ایک آدمی کو لگ جاتا تھا، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ ایک فنکشن کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو آدھے سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا یہ نیا وائرس جو سے چمٹ جاتا ہے. اور اس کی بھی تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے جیسے ہوتے، لیکن یہ تھا کہ اس میں اموات جو سی ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن تکلیف لگتی ہے. لیکن اگر اموات اگر دیکھی جائے تو ابھی بھی ہو رہی ہیں، وہ ان کو ہو رہی ہے جن کو کرونا میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کرونا بھی ساتھ ہو جائے. تو اس طرح سے یہ اومیکرون کا جو خطرہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس وقت جو سر فہرست ہے، جس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یو ایس جو ہے آج بھی سر فہرست ہے. اومیکرون یا کرونا وائرس دونوں قسم کی بیماری وہاں مشترکہ مل رہی ہے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ ساؤتھ افریقہ والی بیماری لگی ہے، یہ چائنا والی بیماری لگی ہے. لیکن بیماریاں تقریباً شروع میں ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اومیکرون جلدی 5-6 دن کے بعد جو ہے اس کا جو ہے وہ اثر ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے اور لوگ نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن تکلیف کا اندازہ یہ 4-5 دن کے بعد بھی پتہ لگتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو فوراً پتہ لگ جائے کہ یہ مجھے تو اومیکرون ہوئی ہے، کرونا نہیں ہوئی ہے. اور ابھی بھی اموات جو سی ہو رہی ہیں وہ دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. جیسے کہ یو ایس کے اندر جو ہے 61 ملین سے زیادہ لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے، اور وہاں ڈیتھ جو سی ہے وہ تقریباً 8,60,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے امریکہ میں. پھر برازیل ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے. پھر انڈیا کی تعداد بہت زیادہ ہے، 35 ملین سے زیادہ، تقریباً 35 ملین 70,000 لوگوں کو جو ہے اومیکرون ہے. اور پھر ڈیتھ ان کی بھی جو سی ہے بہت زیادہ ہے، تقریباً کوئی 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹلی جو ہے اس کی بھی حالات بہت خراب ہیں. ایران کے اندر بہت زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے کولمبیا ہے، فرانس ہے، ارجنٹینا ہے، یہ پولینڈ ہے، ان ساروں کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ساؤتھ افریقہ میں تو پھیل نہیں رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلپین ہے، ہنگری ہے، چلی ہے، یہ تمام لوگوں میں، ویتنام میں، ایکوڈور میں، ہر جگہ پہ بہت زیادہ ہے. پھر ہم بات کریں گے کینیڈا اور پاکستان کی. کینیڈا کے اندر بھی جو سی ہے وہ اموات پاکستان سے زیادہ ہیں. یعنی کہ کینیڈا کی آبادی کچھ 3.5 کروڑ کے قریب ہے، لیکن یہاں جو اموات ہوئی ہیں 30,787 معاف کیجیے گا 87 لوگوں کی وفات ہوئی ہے. اور تقریباً 2.5 ملین لوگوں کو جو ہے یہ کرونا یا اومیکرون ہوا ہے. اور پاکستان کے اندر 13 لاکھ لوگوں کو سے زیادہ لوگوں کو یہ کرونا وائرس ہوا ہے. اور ابھی جو نیا کیسز آئے ہیں یہاں پہ، وہ کیسز پہ اندر تقریباً 1650 لوگوں کو ابھی ہو چکے ہیں. اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 2900 لوگ جو سے ہیں اس میں وفات پائی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو تعداد جو سی ہے وہ 22 کروڑ تو کہتے ہی ہیں نا. وہ تو 10 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے. کیا پاکستان میں آبادی بڑی نہیں ہے؟ پاکستان کی 25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. اور وہاں مسئلہ یہ ہے کہ چیک کرانے کا ریشو نہیں ہے کوئی بھی. اگر کسی کو تکلیف بھی ہو رہی ہے وہ گھر میں ہی علاج کر کے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ویسے یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ ہسپتال میں مت بھاگیں، کیونکہ ہاسپٹلز میں جگہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ ہاسپٹل میں دوڑیں گے اور وہاں پہ رش اکٹھا کریں گے تو اس سے اور لوگوں کو بھی تکلیف لگے گی. اگر بہتر یہ ہے کہ گھر میں کہوا وغیرہ پئیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تھوڑا صبر کر لیں، تو یہ تکلیف ہو جاتی ہے. اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، سب سے پہلے بخار ہوتا ہے، پھر نزلہ بہنے لگتا ہے، پھر کھانسی بھی ہوتی ہے. تو اگر یہ آپ کو سمٹمز نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہے. خالی اگر آپ کھانسی ہو رہی ہے یا تھوڑا بہت نزلہ اور بخار نہیں ہو رہا تو پھر یہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے. نہ آپ کو اومیکرون ہے، نہ دوسرا کرونا وائرس ہے. تو اگر تھوڑا صبر کر لیں، یہ موسمی بیماری بھی ہو سکتی ہے.
لوگ شک شبہ میں پڑ جاتے ہیں، کسی کو ذرا سی کھانسی ہو رہی ہو تو لوگ اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسا نہ کریں. آپ احتیاط وہ دیکھیں کہ اگر بخار بھی چڑھ رہا ہے ساتھ اس کو، تو پھر یہ ہے کہ آپ احتیاط ضرور کریں. تو اس طریقے سے لوگ بچا جا سکتا ہے. اب جو حالات جو ہے جس طرح یہ پھیل رہا ہے تیزی سے، لگتا یہ ہے کہ ہر آدمی کو ایک گرفت میں لے گا. حکومتیں جو سی ہیں اس وقت یہ سوچ رہی ہیں کہ جو ٹریولنگ ہے اس کو روکا جائے. ٹریولنگ کیسے روکا جائے گا؟ جیسے کہ پہلے روکا گیا، ٹریولنگ روک دی، یعنی کہ ہوائی راستے بند ہو جائیں، لوگ ٹریول نہ کریں ایک دوسرے سے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں. تو اس سے بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے. بہت زیادہ جو ٹریولنگ کی وجہ سے بھی یہ بیماری پھیلی ہے. جیسے لوگ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، باز نہیں آتے ہیں. ویسے تو اللہ کے رسول کا حکم بھی یہی ہے کہ جب اس قسم کی بیماری وبا پھوٹ جائے تو نہ اس جگہ کو آپ چھوڑیں اور نہ اس جگہ کو چھوڑیں اور نہ ہی اس جگہ پہ جائیں. کیونکہ بیماری یہ نہیں کہ صرف کینیڈا میں بیماری ہے، بیماری پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے. تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور ویٹ کریں تھوڑا سا. جیسے پہلے بیماری سے ہم نے نمٹے ہیں، 2 سال ہم نے لڑائی کی ہے اور کافی حد تک اس پہ کنٹرول ہو گیا. ابھی جو اموات کم ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ لوگوں نے ویکسین کرا لی ہے. ویکسین لگا، اگر زیادہ سے زیادہ ویکسین اگر لگ جاتی ہے تو بیماری آئے گی اور چلی جائے گی. پھر آپ کوئی ایسی بات نہیں، سیف ہو جاتے ہیں. لیکن جب نئی بیماری آ جاتی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. اور اگر تھوڑے عرصہ آپ ٹریولنگ نہ کریں، اگر 6 مہینے سال اور ٹریولنگ نہ کریں اور بہت ہی ایمرجنسی ہو تو اس میں جائیں. خامخواہ ٹریولنگ کرنے سے بھی جو ہے بیماری بڑھ رہی ہے اور تکلیفیں بھی بڑھ رہی ہیں. تو ابھی جو حالات، ابھی جو بیماری پھیلی ہے ساؤتھ افریقہ سے، جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے جس کنٹری میں گئے ہیں وہ بیماری پھیلی ہے. پاکستان میں کیونکہ ابھی بیماری جو سی ہے وہ مکمل طور پہ نظر نہیں آئی ہے اور یا اس کو چیک نہیں ہوا ہے. لیکن اب جو ہے نا اومیکرون کی خبریں جو آ رہی ہیں، کراچی کے اندر بھی 100 سوا سو لوگ جو سے اومیکرون کے شکار ہو گئے، اسلام آباد میں بھی ہو گئے، لاہور میں بھی ہو گئے. اس طرح سے پھیل رہی ہے. اور یہ کیونکہ یہ ضربیں جو سی ہیں اس کی بہت زیادہ لگتی ہیں. پہلے تو کرونا کا تو یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی تھی. اس میں اگر ایک آدمی بھی چلا جاتا ہے کسی فنکشن میں، جن لوگوں سے ملتا ہے، تو اس سے بے تحاشا لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہے. اور یہ بیماری آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ 5 دن بعد ختم ہو جاتی ہے. بعض دفعہ یہ بھی لانگر بھی ہو جاتی ہے، تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا سمٹم بھی آ جاتے ہیں کہ لوگوں کی وفاتیں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال وفاتیں ابھی کم ہوئی ہیں، ڈرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط کی ضرورت بہت ہے. جتنی زیادہ احتیاط کریں گے اتنا بہتر ہے. تو یہ میرا آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم جتنا ہو سکے ٹریولنگ سے بچیں، لوگوں سے ملنا بند کریں، آپ احتیاط کریں، ماسک لگائیں. پھر یہ ہے کہ اس بیماری سے آپ لڑ سکتے ہیں اور اس بیماری سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ اس کی صرف یہ تو میں شکل ہی دکھا سکتا ہوں کہ یہ بیماری ایک جیسی ہی ہوتی ہیں جو پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں کہ بری سی شکلیں بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے. پر میرا یہ مقصد نہیں کہ آپ کو یہ چیزیں دکھائیں. آپ کو پتہ ہی ہے یہ بیماری جو سی ہے کس قسم کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور ہم سارے صحت مند رہیں، یہی ہماری دعا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.